بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چاچا فرید اور میرے پاپا میں بہت محبت تھی۔ لوگ ان دونوں بھائیوں کی مثالیں دیتے تھے۔ ہمارے دادا کی وراثت میں سے جو حصہ ملا اس کو بھی ان لوگوں نے تقسیم نہ کیا تاکہ ایک گھر میں رہتے رہیں۔ کافی عرصہ ہم لوگ ساتھ رہے، یہاں تک کہ تمام بچے بڑے ہو گئے۔ میری منگنی چاچا فرید کے بیٹے کے ساتھ بچپن میں ہی کر دی گئی تھی۔ چاچا فرید اور پاپا بھائی ہی نہیں بزنس پارٹنر بھی تھے۔ سچ ہے اتفاق میں برکت ہے۔ جب دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بزنس میں اتنی وسعت اور برکت عطا کی کہ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ہم ایک پرعیش خوشباش زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ چاچی نے جب ہماری شادی کی بات کی تو پاپا نے مشورہ دیا کہ اب گھر چھوٹا پڑتا ہے، بچوں کو شادیوں کے بعد علیحدہ گھر کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، کیوں نہ پہلے گھر بنوا لیں اور پھر شادیاں کریں۔ چاچا فرید نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ یوں بابا نے ایک اچھے علاقے میں 2 پلاٹ خریدے اور ان پر ایک جیسی 2 کوٹھیاں تعمیر کرا لیں۔ ارادہ تھا کہ نئے گھر میں منتقل ہوتے ہی میری شادی ریحان اور میرے بھائی عثمان کی شادی ریحان کی بہن انم سے کر دیں گے۔ وہ خوشی کا دن بھی آ گیا جب کوٹھیوں کے لیے نیا سامان اور فرنیچر خریدا گیا اور ہم دونوں خاندان اپنی اپنی کوٹھیوں میں شفٹ ہو گئے۔ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی لیکن گھر الگ ہو گئے، مگر اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاچی کے نصیب میں نہ تھا۔ وہ نئے گھر میں جاتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 6 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہم سب کو چاچی کی وفات کا شدید صدمہ تھا، مگر اللہ کی رضا کے آگے بے بس تھے۔ کچھ دن سوگوار میں گزرے۔ چاچا فرید کے گھر میں پھپھو رہنے کے لیے آ گئیں، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے نہ رہ سکی تھیں۔ ان کے اپنے بچے تھے، وہ لاہور میں رہتی تھیں۔ ایک دن پھپھو نے چاچا فرید سے کہا کہ بھائی میں کب تک تمہارے گھر پر رہوں گی؟ بار بار میرے شوہر کے فون آ رہے ہیں کہ اب گھر آ جاؤ، اب مجھے اجازت دو کہ میں جا سکوں۔ چاچا یہ سن کر اداس ہو گئے، کہنے لگے بہن تمہاری مجبوری اپنی جگہ، لیکن تم چلی گئیں تو میرے گھر اور بچوں کا کیا ہوگا؟ ابھی مجھے بڑے دونوں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ریحان اور انم کی شادی تک تو رک جاؤ۔ لیکن پھپھو نے چاچا کو اپنی شادی کرنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ کہا کہ میری مانو تو تم اپنی شادی کا پہلے سوچو، تمہارے 5 بچے ہیں، ریحان اور انم کے بعد ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، وہ ابھی اسکول جاتے ہیں۔ انم کی شادی کر دو گے تو تمہارے گھر اور دوسرے بچوں کا کیا بنے گا؟ پہلے اپنی شادی کرو گے تو تمہاری دوسری بیوی گھر سنبھال لے گی، ابھی تم جوان ہو، آگے بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ غرض پھپھو نے دن رات چاچا کے کان کھائے اور ان کو دوسری شادی پر آمادہ کر لیا۔ پھپھو کی ایک نند رفت تھیں جو شادی کے 2 سال بعد بیوہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے چاچا فرید سے اس کی شادی کروا دی۔ اپنے سر سے بھی بوجھ ہلکا ہو گیا اور بھائی کا گھر بھی اپنی داست میں دوبارہ آباد کرا دیا۔ گھر تو آباد ہو گیا، لیکن رفت زیادہ وسیع دل کی مالک عورت نہ نکلیں۔ اس نے آتے ہی مختلف قسم کے منصوبہ بندیاں شروع کر دیں۔ پہلے چاچا کو دن رات یہ باور کرایا کہ بزنس میں سارا وقت تم محنت کرتے ہو اور مفت میں تمہارا بھائی منافع کا مالک بن جاتا ہے۔ ریحان اور عمران دونوں کے مستقبل کا سوچو، ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لو اور جیٹھ کو الگ کاروبار کرنے دو۔ ان کے بھی بیٹے ہیں، بعد میں جھگڑے جنم لیں گے۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ چاچا کبھی ابو سے علیحدہ ہونے کا سوچیں گے، مگر رفت چاچی بہت چالاک عورت تھیں۔ وہ اپنے شوہر کو میرے پاپا سے بدگمان کر کے رہیں۔ جہاں محبت بڑھ جائے حاسد آگ بھی لگا دیتے ہیں۔ نئی چاچی نے ایسا ہی کیا۔ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ حد آ گئی جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سامنے کاروبار الگ کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ حساب کتاب پر اصرار کیا اور پھر روپے پیسے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ غلط فہمیاں بڑھیں تو دل بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالآخر پاپا کو کاروبار الگ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے حصے کا سرمایہ لے لیا اور چلتا ہوا کاروبار چاچا فرید کو دے دیا۔ اس بٹوارے کا سب سے بڑا نقصان ہم بچوں کو ہوا۔ بچپن کے طے شدہ رشتے کھٹائی میں پڑ گئے اور والد صاحب نے ایک اور شخص کے ساتھ شراکت میں نیا کاروبار شروع کر دیا۔ ہر شخص کا نصیب ہوتا ہے۔ ان دنوں پاپا کا ستارہ گردش میں آ چکا تھا کہ نئے پارٹنر کے ساتھ کاروبار جم نہ سکا۔
وہ منمانی کرنے والا شخص تھا جس نے میرے والد کے تجربے اور دانش سے زیادہ اپنی رائے کو اہمیت دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا نیا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ پاپا کو نئی کوٹھی فروخت کرنا پڑی، جس کو چاچا فرید نے خرید لیا اور درمیانی دیوار گرا کر کوٹھی کو وسیع و عریض کر لیا۔ پاپا ہم کو لے کر شہر کے پرانے علاقے میں بوسیدہ سے گھر میں شفٹ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ چاچا کی قسمت کا ستارہ ان دنوں عروج پر تھا۔ ان کے دونوں بیٹے جوان تھے۔ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا۔ دونوں سمجھدار اور تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے محنت اور لگن سے کام میں معاونت کی تو ان کے بزنس کو چار چاند لگ گئے۔ 2 سال میں ہی وہ امیر و کبیر ہو گئے۔ بیٹوں نے کاروبار کو سارے ملک میں پھیلا دیا۔ اب دولت سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ چاچا کہتے تھے، رفت بڑی زیرک اور سمجھدار خاتون ہے۔ میری کتنی اچھی قسمت ہے کہ ایسی دانا عورت مجھے ملی ہے۔ اس کے آنے سے میرے بخت کھل گئے ہیں۔ والد کو کاروبار سے الگ کر کے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن پاپا کے مقدر کا سورج غروب ہو گیا۔ غلط شخص کو پارٹنر بنا کر وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ ادھر کاروباری پریشانیاں تھیں، ادھر انہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں BA کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی اور عثمان ابھی انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ باقی بھی زیر تعلیم تھے۔ ہم لوگوں سے چاچا نے ملنا جلنا کم کر دیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ عید پر بھی انہیں فرصت نہ ملتی تھی کہ ہماری خبر لیتے۔ زیادہ تر بیوی کے رشتہ داروں میں مگن رہنے لگے تھے۔ رفت چاچی چاہتی تھیں کہ اپنے سوتیلے بچوں کے رشتے اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے کرا دیں، کیونکہ یہ امیر ماں باپ کے بچے تھے۔ پاپا بہت پریشان تھے کیونکہ میری شادی کی عمر نکلی جاتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماضی سے رشتہ توڑا جا سکتا تھا اور نہ جوڑا جا سکتا تھا۔ جب رفت چاچی نے ریحان سے اس کی شادی کی بات کی تو اس نے ان کو بتایا کہ میری منگنی مشل سے ہوئی تھی تو میں شادی اپنی منگیتر سے ہی کروں گا۔ ادھر امی نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میں ریحان کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ اب ایسا ممکن نہیں، ان لوگوں نے ہم سے بہت دوری اختیار کر لی ہے، اب ہم ان کے برابر کے نہیں رہے ہیں، وہ تم سے ریحان کی شادی نہیں کریں گے۔ ایک دن چاچا نے پھپھو سے کہا کہ اگر اب تک میں بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تو اتنی ترقی کبھی نہ کر سکتا تھا۔ ان سے الگ ہو کر ہی اب ہم بڑے صنعت کاروں میں شمار ہونے لگے ہیں۔ باپا سمجھ چکے تھے کہ چھوٹے بھائی کی سوچ میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ ان کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے قائم ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے غریب بھائی کو خاطر میں لانے والے نہیں ہیں۔ میں نے امی سے اصرار کیا کہ آپ لوگ بھی تو ان سے ملنے نہیں جاتے، اگر وہ نہیں آتے تو آپ ہی چلے جائیے، معلوم تو ہو کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کتنی جگہ باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ریحان نہیں بدلا ہے، اس کا دل کبھی نہیں بدل سکتا۔ کم از کم یہ تو معلوم کریں کہ منگنی قائم رکھی ہے یا توڑ چکے ہیں۔ اگر توڑ دی ہے تو اعلان کر دیں۔ میرے کہنے پر میرے والدین وہاں گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم پرانے رشتوں کو ختم کر چکے ہیں، بزرگوں کی ہوئی منگنیوں کے پابند نہیں ہیں۔ امی نے مجھے بتایا تو ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ریحان بھی اپنے والدین کو قائل نہ کر سکا، جو کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ 4 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ عثمان نے تعلیم مکمل کر لی، ملازمت پر لگ گیا، جس سے گھر کے حالات کچھ سنبھل گئے۔ چاچا فرید نے اس کی منگیتر انم کی شادی اپنے ایک جاننے والے صنعت کار کے بیٹے سے کر دی۔ کار، بنگلہ اور لمبا چوڑا جہیز بھی دیا۔ اسی طرح انہوں نے ریحان کی شادی بھی ایک بہت زیادہ امیر گھرانے میں کی۔ لڑکی قیمتی جہیز اور وہ سب کچھ لائی جس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ انہی دنوں میرے دوسرے بھائی عبداللہ نے بھی تعلیم مکمل کر لی اور اسے بینک میں نوکری مل گئی۔ عثمان کو امریکہ میں بہت اچھی جاب مل گئی اور وہ 4 سال کے لیے امریکہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ برے دنوں کے بعد اچھے دن ضرور لاتا ہے۔ رفتہ رفتہ پاپا کا کاروبار جمنے لگا۔ والد نے دوبارہ نئی کوٹھی خرید لی۔ ادھر چاچا فرید بہت بیمار ہو گئے تو تمام کاروبار بیٹوں کو سنبھالنا پڑ گیا۔ ریحان کا چھوٹا بھائی عمران اپنے بڑے بھائی سے الجھنے لگا۔ وہ برے دوستوں کے چنگل میں پھنستا گیا۔
ان میں اختلافات شروع ہو گئے۔ دونوں کی بیویوں میں بھی نہیں بنتی تھی۔ پہلے گھر علیحدہ ہوئے، پھر کاروبار الگ ہوا۔ بالآخر ان کی خوشحالی کو زوال آنے لگا، اور جب حالات خراب ہوئے تو ریحان کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور خلا لے لیا۔ جب پاپا نے اپنے بھائی کے ایسے حالات دیکھے تو ایک بار پھر گئے تاکہ بھائی کی مدد کریں اور میرے اور ریحان کے دوبارہ رشتے کی بات کریں۔ رفت چاچی نے بیمار شوہر کی نہ چلنے دی اور مجھے بطور بہو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ والدین پریشان لوٹ آئے۔ میں جو امید کی باد صبا سے کھل اٹھی تھی پھر سے مرجھا گئی۔ کچھ عرصے بعد سنا کہ چاچی نے ریحان کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی لے لی ہے، جنہوں نے ریحان کو ملتان میں کاروبار کروا دیا ہے اور مالی طور سے سیٹ کر دیا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس نے سوتیلی ماں کی بات مان لی کہ چاچا کی بیماری بڑھ گئی تھی۔ اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سہارا دینا تھا۔ ریحان سے چھوٹے بھائی نے سب سے الگ اپنی دنیا بات کر لی تھی۔ وہ ماں باپ کو پوچھتا تک نہ تھا، اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے ریحان کی شادی کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ چاچا فرید کا انتقال ہو گیا۔ چاچی نے اطلاع دی۔ ہم ان کے گھر گئے۔ مدت بعد ریحان سے سامنا ہوا۔ میں نے شکوہ کیا کہ تم ہمارے گھر نہیں آتے، کسی نے تمہارے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھ دیے؟ وہ شرمندہ تھا۔ کہا کہ کسی روز ضرور آؤں گا۔ ایک دن پاپا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا تو سب نے مجھے سمجھا بجھا کر مجبور کر دیا۔ امی نے کہا کہ ریحان دوبارہ شادی کر چکا ہے، اگر چاہتا تو پہلی بیوی کی طلاق کے بعد شادی کر سکتا تھا، مگر اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم کس لیے شادی نہ کر کے ہم کو تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہو؟ ماں باپ کو مجبور دیکھ کر میں نے ان کی رضا کے آگے سر جھکا لیا۔ میری شادی کے بعد ریحان ایک دن اچانک پاپا کے گھر آ گیا۔ میں بھی اتفاق سے میکے آئی ہوئی تھی۔ جب امی نے اسے بتایا کہ مشل کی شادی ہو گئی ہے، درس برس پلک جھپکتے بیت گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا، جس کا میرے شوہر کو بہت دکھ تھا۔ میں سمجھاتی تھی آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہی بندے کی بندگی میں شامل ہے۔ میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ زندگی بری بھلی جیسی تھی گزر رہی تھی کہ ایک روز حادثے نے میری رہی سہی امید کو بھی بجھا دیا۔ ایک دن میرے شوہر کام پر گئے۔ واپسی میں ان کے زخمی ہونے کی اطلاع آ گئی۔ ایک ٹرک سے ان کی کار ٹکرا گئی تھی۔ ہم دوڑے ہوئے اسپتال گئے، مگر وہ اتنے شدید زخمی تھے کہ جانبر نہ ہو سکے۔ سسرال میں عدت کے دن پورے کر کے میکے آ گئی۔ وہاں اب کس کے لیے رہتی؟ جس سے ناتا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع ریحان کو بھی ہو گئی۔ وہ امی کے پاس تعزیت کرنے آیا اور مجھے بھی تسلی دی۔ کہا میرے ہوتے خود کو بے سہارا مت سمجھنا، میں جب تک زندہ ہوں تم بے سہارا نہیں ہو۔ اس کے ان الفاظ نے میرے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی اور میں پھر سے جی اٹھی۔ 5 برس بیت گئے۔ امی ابو بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ بھابھیوں کا سلوک مجھ سے بہت برا اور ہتک آمیز تھا۔ بھائی بھی میری پرواہ نہ کرتے تھے۔ دل زندگی سے بیزار ہو چکا تھا۔ بالآخر ایک روز ریحان کے آفس کا پتہ معلوم کر کے اس سے ملنے چلی گئی۔ شکر کیا وہ آفس میں موجود تھا۔ اب وہ اور میں خود مختار تھے اور اپنے فیصلے کرنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ اس نے میری آمد پر حیرت اور خوشی کا اظہار کیا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ تم نے کہا تھا میرے ہوتے ہوئے تم خود کو بے سہارا مت سمجھنا، جب تک میں زندہ ہوں تم بے سہارا نہیں ہو۔ ہاں کہا تھا، مگر خیریت تو ہے؟ بھابیاں مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی۔ تمہیں یاد دلانے آئی ہوں ریحان، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ مجھے باعزت سہارا اور اپنا گھر مل جائے۔ تم اتنے خوشحال ہو کہ مجھے اپنی پہلی بیوی سے علیحدہ مکان میں رکھ سکتے ہو۔ آؤ ہم ایک ہو جائیں اور باقی زندگی ساتھ گزاریں۔ میری بات سن کر وہ میرا منہ تکنے لگا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ مشل، لیکن یہ ایک مشکل بات ہے، میری بیوی ہے اور 4 بچے ہیں، میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ جبکہ بیوی نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، ہر طرح سے میرے آرام اور سکون کا خیال رکھا ہے۔ میں نے کہا بے شک تم اپنی بیوی بچوں کا پوری طرح خیال رکھنا،
ان کو زیادہ وقت دینا۔ میں تمہیں کبھی پریشان نہ کروں گی، لیکن مجھ سے شادی کر لو۔ تمہارے سوا اب کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن مجھے بقیہ زندگی کے لیے سہارا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے گھر باقی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اس نے کہا۔ مشل، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہماری شادی کی عمر نکل چکی ہے۔ تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، وہ میں تمہیں دوں گا۔ ہر ماہ جتنی رقم تمہیں درکار ہوگی باقاعدگی سے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہوں گا، لیکن تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ بیوی کو ناراض کروں گا، اولاد بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرا خاندان مجھ سے دور ہو جائے گا۔ ان کو صدمہ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میری دوسری شادی سے جو اولاد کے مسائل پیدا ہوں گے وہ ہم دونوں کو سکون سے جینے نہ دیں گے۔ اس سے آگے میں نہ سن سکی، وہ روکتا رہ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ گھر آ کر لگا جیسے زندگی بھر اپنے دل میں جس محبت کے سرمائے کو ساری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا وہ کہیں گرا آئی ہوں، کھو دیا ہے یا کسی نے چھین لیا ہے۔ میں اتنی خالی ہو گئی کہ اپنی حیثیت مجھے تنکے سے بھی ہلکی لگی۔ آج پتہ چلا کہ جس خواب کے سہارے جی رہی تھی وہ بس کانچ کا کھلونا تھا۔ اتنی مدت سے اسے سنبھالتی رہی، مگر اسے ٹوٹنا تھا سو ٹوٹ گیا۔ اب باقی عمر ویسے ہی گزارنی تھی جیسی گزر رہی تھی، بھابھیوں اور ان کے بچوں کی خدمت کر کے، ایک اہانت بھری زندگی جیسے میں بوجھ ہوں ان پر اور خود پر بھی۔ آج تک اسی طرح زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں کہ یہی میرا نصیب ہے۔